السلام علیکم دوستو، آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ شناختی کارڈ، ڈومیسائل، NOC، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اسکول کالجز اور پاسپورٹ کے متعلق کچھ بات کروں گا۔ سب سے پہلے جب شناختی کارڈ ایک بندے کا بنتا ہے، اس کے باپ دادا پوری جانچ پڑتال کر کے وہ شناختی کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام شعبہ جات میں نے دنیا میں پھرا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شناختی کارڈ پہ ویزا بھی ہے، بینکنگ بھی ہے، تمام جائیداد کے اراضی لین دین بھی ہیں، کاروبار کے لین دین بھی ہیں، ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، گاڑی کی رجسٹریشن بھی ہے، یعنی بہت کچھ ایک ہی شناختی کارڈ پہ چلتا ہے۔ ہمارے ہاں شناختی کارڈ الگ بنانا پڑتا ہے، اور پھر شناختی کارڈ پاکستان کا اجرا کردہ نادرا کا ہوتا ہے، وہ چاروں صوبوں میں الگ الگ سسٹم ہے اس کا۔ ایک شناختی کارڈ سرحد کا آدمی کراچی میں یونیورسٹی کالج میں داخلہ نہیں لے سکتا، کراچی سندھ کا آدمی سرحد پنجاب بلوچستان میں داخلہ نہیں لے سکتا، بلوچستان پنجاب سرحد ایک دوسرے کے، یعنی صوبائیت اسے کہتے ہیں، صوبے کے اصول بن جاتے ہیں۔ پھر موجودہ ایڈریس، سابقہ ایڈریس اور مستقل پتے پہ لانجا چلتا ہے، جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی آپ کی گاڑی یا ٹرک لوڈ ہو رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، یا آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے ٹریول کر رہے ہیں، اس میں بھی کئی چیک پوسٹ ایسی آتی ہیں جو NOC مانگتی ہیں۔ کبھی کلیئرنس سرٹیفکیٹ لاؤ، وہ کہاں سے لائیں؟ نہیں تو چلان ہوگا جی، مجسٹریٹ کے پاس جانا ہوگا جی، مجسٹریٹ 3 دن 4 دن میں فیصلہ کرے گا جی، اس وقت تک تیرا مال سڑ گیا، گڑ گیا، یا تیرے جہاں تو نے جانا ہے وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ہو گئے۔ پاسپورٹ بنوانا ہو، اگر میں کراچی میں فیصل آباد کا شہری ہوں یا پشاور کا شہری ہوں، میں کراچی میں رہ رہا ہوں، موجودہ کراچی میں مجھے یہیں جانا ہے نا، لیکن نہیں، پاسپورٹ کے لیے مجھے پلٹ کے اپنے شہر فیصل آباد یا پشاور جانا ہوگا، ادھر سے اس علاقے سے پاسپورٹ بنانا ہوگا۔ کیوں؟ میں شہری پاکستان کا شہری نہیں ہوں، یا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اسکول میں جاب کے سلسلے میں اگر کراچی میں رہ رہا ہوں یا سندھ میں رہ رہا ہوں، یا یہاں سے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہوں، پنڈی میں رہ رہا ہوں، اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، تو اسکول بچوں کے داخلے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جی میٹرک کراچی سے کیا، کالج میں داخلہ نہیں لیں گے، میٹرک سندھ سے کیا، کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا، میٹرک یعنی پنجاب سے کیا تو کراچی میں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ ڈومیسائل انسان کی شناخت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ڈومیسائل انسان کی شناخت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ کیا شناختی کارڈ شناخت کا مطلب نہیں ہے؟ ڈومیسائل کس چکر میں؟ ڈومیسائل DC آفس میں کیا تو ڈومیسائل کے لیے جناب کیا کیا درکار ہے؟ 2-5 تصویریں درکار ہیں، بے فارم درکار ہے، باپ کا شناختی کارڈ درکار ہے، تمہارا شناختی کارڈ درکار ہے، یہ چیزیں ساری درکار ہے، پھر وہ ڈومیسائل بنے گا۔ اگر وہ سندھ کا بن گیا تو پنجاب میں جاب نہیں کر سکتا، اگر پنجاب کا بن گیا تو سندھ میں جاب نہیں کر سکتا۔ یہ کون سا چکر ہے؟ یہ کیا قانون ہے؟ یہ کیا آئین ہے کہ ایک شخص ایک جگہ کا ووٹ، اگر اس کا ووٹ پنجاب کا ہے تو وہ سندھ میں نہیں ڈال سکتا، اگر سندھ کا ووٹ ہے تو وہ پنجاب میں نہیں ڈال سکتا؟ صوبائیت، قومیت، لسانیت، اس سے ہم کب نکلیں گے؟ جب تک ہم اپنے ایک شناختی کارڈ کو ہی درست نہیں کر لیتے، ڈیجیٹل نہیں کرتے، تمام پروگرام ایک شناختی کارڈ پہ نہیں لے آتے، اس وقت تک قوم ترقی نہیں کر سکے گی اور کرپشن نہیں رک سکے گا۔ کرپشن چلتی رہے گی۔ دیکھیں، اگر میں نے داخلہ کروانا ہے اپنے بچوں کا پنجاب سے سندھ میں تو میں نے پیسے دینے تو داخلہ ہو جانا ہے، میں نے اگر پاسپورٹ بنانا ہے میں نے پیسے دینے تو میرا پاسپورٹ بن جانا ہے، میں نے اگر شناختی کارڈ بنوانا ہے میں نے پیسہ دینا ہے، سفارش کروانی تو شناختی کارڈ بن جانا ہے، میں نے ڈومیسائل بنوانا ہے تو پیسے دینے ہیں تو ڈومیسائل بن جانا ہے۔ لیکن یہ سب طریقہ غلط ہے، یہ 2 نمبر طریقہ ہے، یہ قانونی طریقہ نہیں ہے۔ قانون تو یہ کہتا ہے، آئین تو یہ کہتا ہے جو شخص پاکستانی ہے اس کی تمام بنیادی حقوق پاکستانی حکومت اس کو فراہم کرے گی۔ یہاں پر تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ سیاستدان جتنے بھی آئے اپنی مفادات کی جنگ لڑتے رہے، قوم و ملت کے لیے کوئی نہیں لڑا، کوئی نہیں مرا اپنی مفادات کے لیے۔ میں پیپلز پارٹی ہوں زندہ آباد، میں مسلم لیگ نون ہوں زندہ آباد، میں تحریک انصاف ہوں زندہ آباد۔ کسی نے کہا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔
ایک شخص حکمران بنتا ہے تو دوسرے کے حقوق غاصب کرتا ہے، دوسری پارٹی کے حقوق غاصب کرتا ہے، دوسرا شخص حکمران بنتا ہے تو وہ تیسری پارٹی کے حقوق غاصب کرتا ہے۔ یہ ملک کی مفاد میں نہیں ہے کوئی بھی۔ ملک کا مفاد تب ہوگا اگر ایک وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا بھی وزیر اعظم ہو، پیپلز پارٹی کا بھی وزیر اعظم ہو، وہ تمام پارٹیوں کو وزیر اعظم ہو اور تمام پارٹیوں کے ووٹروں کو وہ سہولت دے، فراہم کرے۔ یہ کیسا قانون ہے کہ ایک شناختی کارڈ ڈومیسائل کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، 18 گریڈ آفیسر کے سائن کروانے پڑتے ہیں 17 گریڈ آفیسر کے، پھر جا کے وہ شناختی کارڈ بنتا ہے، وہ ڈومیسائل بنتا ہے، پھر جا کے داخلے ہوتے ہیں، پھر جا کے پاسپورٹ بنتے ہیں، پھر جا کے یہ سارے معاملات درست ہونے چاہیے۔ ایک ڈیجیٹل پروگرام شناختی کارڈ پہ لانے چاہیے، بینکنگ کا نظام ایک شناختی کارڈ پہ ہو، لین دین کا نظام شناختی کارڈ پہ ہو، ڈومیسائل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، شناختی کارڈ تو آپ کے پاس ہیں، اپنی ڈگریاں اپنی کوالیفیکیشن کی ساری اسناد لے جا کر کسی بھی صوبے میں آپ جاب کریں، آپ کو کوئی ممانعت نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے پر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اگر ایک پاسپورٹ بیرون ملک پاکستانی کہلاتا ہے اور صوبائیت نہیں کہلاتا تو پھر یہاں پہ صوبائیت کیوں؟ وہ پاسپورٹ یہاں پہ ہر صوبے میں ہر ضلع میں کیوں بنتا ہے الگ الگ ایڈریس پہ؟ نہیں، ایک پاسپورٹ وہ جہاں بھی چاہے گا وہ بننا چاہیے اس کو، اور وہ جانا چاہیے تاکہ وہ بندہ ٹریول کر سکے، اس کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ ویزا جہاں سے بھی وہ لگوانا چاہ رہا ہے، اسلام آباد سے لگوانا چاہ رہا ہے، پاکستان کراچی سے لگوانا چاہ رہا ہے، پشاور سرحد بلوچستان، اس کو ویزا لگنا چاہیے اور اس کو یعنی وہ سہولیات فراہم ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس پاکستان کا شہری شناختی کارڈ موجود ہے۔ یہاں پہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، نہ یہ نظام درست ہوگا نہ یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ ملک ترقی تب ہی کرتا ہے جب نظام درست ہو جائے، قانون لا اینڈ آرڈر درست ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔